اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جن آیات کا انتخاب میں نے اس مرتبہ کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ایمان والوں کی تعریف فرمائی ہے جن کی ایک تفصیل اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اور کس طریقے سے اپنے اعمال کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو اکثر آیات اس میں سورہ الفرقان کی ہیں، اور آیات کا سلسلہ ایک اعتراض سے شروع ہوتا ہے جو کہ مشرکین نے کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ یہ تھا کہ یہ تم اپنی قرآن نازل ہو رہا ہے مکے میں، شروع کا زمانہ ہے، اور مختلف آیات میں لفظ الرحمن استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا ہے، الرحمن کون ہے؟ یہ ہمارے جیسے ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، تمہارا بھی کوئی خدا ہے، کوئی بت ہے جسے تم الرحمن کے نام سے پکارتے ہو؟ اور یہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت اور ایک اسم الحسنہ ہی کا نام الرحمن ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس ہستی الرحمن کی عبادت کرتے ہیں ان کو مجموعی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کے نام سے پکارا ہے، اور پھر ان کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ کن اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آیت ہے وہ آیت نمبر 60 ہے سورہ الفرقان کی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے یعنی مشرکین سے مکے کے کہ سجدہ کرو الرحمن کو، قالوا وما الرحمن، تو وہ کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہے، کیا ہوتا ہے یہ رحمان؟ اور پھر حضور اقدس پہ اعتراض فرماتے ہیں، یہ کرتے ہیں لوگ، انسجد، کیا ہم سجدہ کر لیں؟ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ لما تامرنا، جس کا بھی تم ہمیں حکم دے رہے ہو، جس کے بارے میں بھی تم کہہ رہے ہو کہ سجدہ کرو، تو ہم سجدہ کر لیں، ہم تو ہمارے بہت معبود ہیں پہلے سے سجدہ کرنے کے لیے۔ اور اس بات پر وزادہم نفورا، ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے حضور اور دین اسلام کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے۔ تو یہ ان کا معمول رہا شروع زمانے میں کہ ان کے سامنے جب رحمان کا ذکر آیا تو وہ اور زیادہ جو تھے وہ اس سے باغی ہو گئے۔ اچھا، ایک بات یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت سجدہ ہے، تو بعد میں سجدہ کر لیجئے گا۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کا جواب دیا ہے کہ جس شخصیت رحمان پر تم اعتراض کر رہے ہو وہ اصل میں ہے کون وہ؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد کے آیاتوں میں یہ تشریح فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اس ہستی کے آگے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تبارک الذی، بڑی برکت والا ہے، جعل فی السماء، یعنی وہ رحمان جس کے بارے میں تم یہ اعتراض کر رہے ہو، وہ تو وہی ہے جس نے کہ بنا دیا فی السماء، آسمانوں میں، بروجن، یہ بروجن جو ہے یہ برج ہیں، ستاروں کی گیلیکسی سمجھ لیں آپ۔ وجعل فیہا، اور اس نے بنا دیا آسمانوں کے درمیان میں یعنی زمین اور آسمان کے بیچ میں، سراجا وقمرا منیرا، سراج کہتے ہیں چراغ کو، جو کہ اصل میں سورج کے لیے ہے، کہ سراج کی اپنی روشنی ہوتی ہے، سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ وقمرا منیرا، اور ایک چاند جو کہ روشن ہے، چمکتا ہوا ہے، اور یہ روشنی اس کی اپنی نہیں ہوتی، منیر جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کی روشنی سے چمکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مزید اللہ نے فرمایا کہ اور کون ہے وہ رحمان جس کے بارے میں تم اعتراض کر رہے ہو؟ وہی ہے، وہو الذی، وہی ہے الرحمن، جعل، جس نے بنا دیے، اللیل، رات، والنہار، اور دن۔ اور یہ ایسے ہی نہیں، خلفتن، یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، رات
جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، اور یہ نشانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الرحمن نے بنائی ہے اس شخص کے لیے، لمن ارادہ، جس کا بھی کوئی ارادہ ہو، جس کی نیت ہو، ان یذکر، جو کہ وہ ذکر کرے، یاد کرے، غور کرے اللہ کی عظمتوں پر، او ارادہ شکورا، یا اس کا ارادہ یا نیت یہ ہو کہ وہ شکر گزار ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں بتا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں جو شخص ایمان لائے، کہ یہی ہے وہ ہستی، یہی ہے وہ شخصیت، یہی ہے وہ قادر جس کو کہ قرآن الرحمن کے نام سے پکار رہا ہے، اور اس کے بعد اسی کی عبادت کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ذکر شروع فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو اس رحمان کو مان لیا ہے کہ وہی اصل میں اللہ ہے، تو ان کے بارے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے تفصیل فرمائی ہے یہاں پر۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص، وہ لوگ جو کہ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے الرحمن کو اپنا معبود جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے، اللہ نے ان کو عباد الرحمن کے ٹائٹل سے پکارا ہے۔ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، الرحمن کے بندے کون ہیں؟ الذین، وہ ہیں، یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بہت ہی ملاحمت سے، نرمی سے، عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ ہاؤنن کا مطلب یہ، اور جب گفتگو کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جو جہلا جو ہیں ان سے خامخواہ بحث مباحثہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے قالوا سلاما۔ سو یہ ایک صفت ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی صفات اللہ سبحانہ و تعالی یہاں سے شروع فرما رہے ہیں اور آگے کی آیات میں آ رہی ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں پریکٹس میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اعمال کرنے سے جو اللہ ان آیتوں میں فرما رہے ہیں، ہمارا بھی جو ہے وہ عباد الرحمن میں شمار کیا جا سکتا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے عمدہ بندے ہیں اللہ کے، جنہیں خود اللہ سبحانہ و تعالی عباد الرحمن کا لقب دیں۔ تو پہلی صفت تو یہ کہ وہ زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی غرور نہیں ہے، تکبر نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ کہ وہ فضول کی بحث مباحثہ میں نہیں پڑتے۔ جاہلون کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جب وہ ان کے ساتھ حجت پہ آتے ہیں تو ان سے بحث نہیں کرتے، وہ ان کے ساتھ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اگلی صفت اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائی ہے ان کے بارے میں جو الرحمن کے بندے ہیں، والذین، وہ لوگ ہیں، یبیتونا جو ہے وہ لفظ بیت جو ہے گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن گھر میں رات کے وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لربہم، وہ اپنے گزارتے ہیں، رہتے ہیں راتوں اپنے رب کے آگے سجدوں و قیامہ، سجدے کرنے میں اور قیام کرنے میں، یعنی عبادت میں اور نمازوں میں وقت گزارتے ہیں۔ قیام جو ہے وہ کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم بھی اس کو اپنی پریکٹس میں لائیں کہ رات کے وقت میں اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہو جائیں، بہت لمبی رات ہوتی ہے، تو ہمارا بھی شمار اللہ سبحانہ و تعالی عباد الرحمن میں فرمائیں گے، جن کا کہ مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی صفت بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عباد الرحمن کون ہیں؟ والذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی الذین کا مطلب یہاں پر ریفرنس سے الذین پروناؤن ہے وہ لوگ، لیکن یہاں وہ لوگ جو عباد الرحمن ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمیں دور کر دے یا بچا دے جہنم کے عذاب سے، ان عذابها کان غراما، اور یقیناً اس کا جو عذاب ہے جہنم کا
وہ ایسا عذاب ہے کہ جس سے پیچھا چھڑانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ عباد الرحمن کون ہیں۔ پھر وہی الذین کا لفظ جو ہے وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ جو ہیں، ان کا ریفرنس پھر بھی جا رہا ہے جو عباد الرحمن ہے، جو اللہ کی عبادت میں اور اس کے سامنے عاجزی میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے اذا انفقوا، یہ انفاق جو ہے یہ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، یہ نیک کاموں میں، تو جب کبھی بھی وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، تو وہ اسراف نہیں کرتے، وہ فضول ضائع نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ اعتدال کا ہوتا ہے، یعنی خرچ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نہ تو ویسٹ کرتے ہیں نہ بخالت کرتے ہیں، ان کے درمیان میں رہ کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ صفت بھی ہمارے اندر ہے تو اللہ ہمیں اس صفت کی وجہ سے عباد الرحمن میں شامل فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی صفت بتائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، والذین، اور وہ لوگ، کون وہ لوگ ہیں؟ عباد الرحمن کون ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ لا یدعون، وہ پکارتے نہیں ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی دوسرا معبود، یعنی صرف یہ توحید میں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اور کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے؟ ولا یقتلون النفس التی، اور وہ قتل نہیں کرتے، جان سے نہیں مار دیتے کسی جان کو، حرم اللہ الا بالحق، جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، کسی کی جان لینے کو اللہ نے منع فرما دیا ہے، اس کی جان یہ نہیں لیتے، اس کو ہلاک نہیں کرتے، الا بالحق، سوائے اس کے کہ وہ حق پر ہے، یعنی اگر کسی کو اس کی سزا دی جانی چاہیے تو اس وہ حق ہے۔ ولا یزنون، اور نہ یہ بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو کوئی بھی ایسی حرکتیں کرے گا، ان اعمال کو کرے گا تو یقیناً وہ مبتلا ہو گیا۔ اثاما یہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس نے بڑے سخت گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کر دیا۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ غلطی سے جو بھی گناہ کر بیٹھیں ان کے لیے کیا ہے؟ الا من تاب، مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی گناہ کرنے کے بعد، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور جس نے بھی عمل کیے نیک، تو ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ فاولئک، یہ وہی لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان کی گناہوں کو، ان کی برائیوں کو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ان کو حسنات میں، اچھی باتوں میں، نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اچھا، پھر مزید صفات آ رہی ہیں رحمان کے بندوں کی، عباد الرحمن۔ اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، کون لوگ؟ عباد الرحمن کا ذکر ہو رہا ہے، لا یشہدون الزور، وہ شہادت نہیں دیتے، وہ ٹیسٹیفائی نہیں کرتے جھوٹ کی، یعنی وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہوتا ہے کسی ایسی چیز کی طرف سے جو لغو ہے، بیہودہ ہے، تو وہاں شریفانہ طور سے، عزت کے طور سے، عاجزی کے طور سے، خاموشی سے، وہاں سے وقار کے ساتھ وہ گزر جاتے ہیں، ان چیزوں میں وہ اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتے جو کہ بیہودہ اور فضول چیزوں میں لوگ اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی مزید بیان فرما رہے ہیں الرحمن کے بندوں کی صفات۔ والذین، اگے دوبارہ یہ لفظ الذین پھر اسی کا ریفرنس جا رہا ہے، وہ لوگ جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندوں کا ٹائٹل اللہ نے انہیں دیا ہے، اذا ذکروا بآیات ربہم،
جب بھی ان کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے اپنے رب کی آیات کے بارے میں، تو ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ وہ غور کرتے ہیں، اس کے اوپر سوچتے ہیں، ان کے بارے میں ان پر عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یہ تو کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے، جس کو اللہ نے منع فرمایا، لم یخروا علیہا صما و عمیانا، یعنی وہ ان کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے اور ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے اپنے ذاتی تصورات قائم نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی آیات کو آیات سمجھ کے اور احکام سمجھ کے ان کے اوپر غور و خوض کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگلی صفت بیان فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی۔ والذین، اور یہ وہی لوگ ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یقولون، تو جب وہ دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا، عطا فرمائیے ہم کو ہماری ازواج میں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے، ہمارے بال بچوں میں، قرۃ اعین، تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے ان ہستیوں کی طرف سے، یعنی ہمارے گھر کے معاملات میں ہمارے زوج اور ہماری اولاد ہیں، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ قرۃ اعین جو ہے محاورہ بھی ہے کہ کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا جو ہے وہ اس سے بہت خوشی ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے، ان کے ساتھ وقت گزار کے۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور بنا دیجئے ہمیں متقیوں میں آگے بڑھ جانے والا، پیشوا ہو جانے والا، یعنی ہمیں بہت نیک عمل کرنے والا ہمیں بھی بنا دیجئے، اور ہمارے لیے ہماری ازواج اور ہماری اولاد کو جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ تو یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تک بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کا لقب دیا ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الرحمن کی تعریف فرمائی ہے، اس کے بعد ان لوگوں کی جو اس الرحمن کے آگے عاجزی اور عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں پہلے یہ بتایا کہ ان کے کیا اعمال ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 اور 76 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الرحمن، عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے بندوں کا اجر بتایا ہے کہ جب وہ دنیا کی زندگی میں ان صفات کے ساتھ رہ کر گزارا کرتے ہیں جو عباد الرحمن کی صفات ہیں، تو ان کو کیا اجر ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ عباد الرحمن ہیں، یجزون الغرفۃ، ان کا جو اجر ہے، ان کی جزا ہے آخرت میں جنت کے وہ محل ہیں جو بہت ہی اونچے ہیں، اور یہ ان کو دیا جائے گا بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں صبر سے کام لیا۔ جب عباد الرحمن کے لیے جو کچھ بھی انہوں نے بننے کے لیے کوششیں کی، اور ان میں جو ان کے سامنے مشکلات سامنے آئیں، اس پر انہوں نے صبر کیا، تو اس کے بدلے میں ان کو آج آخرت میں جنت کے باغات اور محلات جو ہیں وہ عطا کیے جائیں گے، اور یہی نہیں بلکہ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کو وہاں ان کی ملاقات ہوگی، استقبال ہوگا جنت کے باغات اور محلات میں، تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یعنی دعا ان کی جو ہوگی، فرشتے بھی انہیں سلام کریں گے اور دوسرے لوگوں سے اللہ کی طرف سے بھی سلام پیش کیا جائے گا، تو یہ ان کا اجر ہوگا وہاں پہ۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی عمدہ ہے وہ رہنے کی اور ٹھہرنے کی جگہ، اور جو مقام ان کو جنت میں عطا کیا جائے گا۔ تو یہ عباد الرحمن کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے مقامات پر، دوسرے صورتوں میں بھی عباد الرحمن کا ذکر فرمایا ہے، اور الرحمن کی بھی مزید تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری ایک صورت ہے، سورہ الرحمن، اس میں فرمائی ہے کہ وہ ہستی جو ہے وہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی الرحمن ہے، اور یہ اس کی ایک صفت اور اسم الحسنہ ہے، جس کو کہ شروع کے مشرکین نے اور
کفار نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کے اوپر اعتراض کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔